کئی صدیوں سے علماء اور محققین کئی جزیروں کی نسبت دجال سے باندھتے ہیں۔ آپ اس وقت اسکرین پر ان جزیروں کے نام دیکھ رہے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں ان میں سے کون سا آئی لینڈ نبی پاک کی حدیث پہ فٹ بیٹھتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں برموڈا ٹرائی اینگل کی، تو وہ مدینہ کے مغرب یعنی ویسٹ میں کافی دور واقع ہے، اس لیے ہم اس پر زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے، کیونکہ نبی پاک نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ یہ جزیرہ مشرق میں واقع ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید یہ سکوٹرا آئی لینڈ ہے، جو کہ گلف آف عدن کے پاس واقع ہے۔ اب ناظرین، سکوٹرا آئی لینڈ یہ سکترا کا جزیرہ یمن کی ملکیت ہے، تو اس لیے ہم اسے بھی فہرست سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں۔ سامعین، پچھلے 1-2 سال میں نے یوٹیوب پر ویڈیوز کا ایک طوفان دیکھا ہے، جن میں ملینز آف فالورز رکھنے والے یوٹیوبرز پاکستان کے استولا آئی لینڈ کو دجال کا آئی لینڈ ثابت کرنے میں کوشاں ہیں۔ ان یوٹیوبرز کے نزدیک استولا آئی لینڈ مدینہ کے بالکل مشرق میں واقع ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک استولا آئی لینڈ پر کالی ماتا کا ایک پرانا مندر بھی موجود ہے، اور ایک میرے یوٹیوبر بھائی کے نزدیک تو کالی ماتا ہی اصل میں جساسا ہے، یعنی وہی جانور نما مخلوق جس کے جسم پر بہت سارے بال موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام یوٹیوبرز فرماتے ہیں کہ اس جزیرے پر بہت سارے غار یعنی کیوز بھی موجود ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو ہمیں دجال کا جزیرہ بہت قریب ہی مل گیا، اور اس کے لیے اتنی تگ و دو بھی نہیں کرنی پڑی۔ پر تھوڑا رکیں، میرے ذہن میں کچھ سوال آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مدینہ ہے، یہ ہے مدینہ سٹی، اور اگر اس کے بالکل مشرق میں ہم سفر کریں تو ہم سیدھا پرشین گلف پر پہنچتے ہیں، جو کہ 1000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا سمندر ہے۔ اور اگر استولا کی بات کریں تو فار ایسٹ یا ساؤتھ ایسٹ میں واقع ہے، نہ کہ بالکل ایسٹ یا مشرق میں۔ اس کے بعد اگر بات کریں وہاں موجود مندر کی، تو یقین مانے جتنے لوگ وہاں گئے ہیں انہیں سوائے پتھروں کے اور کچھ نہیں ملا۔ اصل میں یہ اس وقت کے ہندو آباد کار لوگوں کے لیے ایک بہتر جگہ تھی جہاں وہ اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے، اسی لیے پھر بعد کے لوگوں نے ان پتھروں کو ہی پوجنا شروع کر دیا۔ البتہ کسی عمارت کے کوئی بھی آثار وہاں موجود نہیں ہے۔ آخر میں اگر کالی ماتا اور جساسا سے ان کی نسبت کی بات کریں تو میرے نزدیک یہ انتہائی نامعقول بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جب تمیم الدہری اور ان کے دوستوں سے سوال کیا تو وہ مخلوق اپنا نام الجساسا نہیں بلکہ کالی ماتا بتاتی، اور الجساسا کے لفظ کو آپ ہندو مقدس کتابوں سے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ میں تو یہ بھی دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ذی شعور شخص کالی ماتا کے وجود کو بھی ماننے کا قائل نہیں ہو سکتا۔ پر آخر کیوں؟ ہندو مذہب کی کتابوں کے نزدیک ایک دفعہ درگا دیوی کسی ڈیمن کا مقابلہ کر رہی تھیں، تو ان کو شدید غصہ آیا، جس سے درگا دیوی کا رنگ کالا اور نیلا ہو گیا، اور یوں جنم ہوا کالی ماتا کے اوتار کا۔ اسی طرح پھر ایک دفعہ پاروتی اور شیوا کے ملاپ سے بھی کالی ماتا کا اوتار رونما ہوا۔ ناظرین، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ہمارے پاکستانی یوٹیوبرز کہاں سے جا کے ریسرچ کرتے ہیں کہ جو ان کو واضح باتیں سمجھ نہیں آتی۔ کیا ایک مسلمان کے ساتھ یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ وہ کالی ماتا جیسے غیر مستند وجود کا یقین کرنے لگ پڑیں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے یہ ہمارے بھائی صرف ویوز بڑھانے کے لیے کیوں سادہ عوام کو غلط معلومات مہیا کرتے ہیں۔ خیر ناظرین، یہ تو تھا استولا کے دعووں کا پوسٹ مارٹم، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ تمام دعوے بے بنیاد ہیں۔ بلکہ جو لوگ وہاں گئے انہوں نے صاف بتایا کہ وہ ایک بنجر جزیرہ ہے جہاں پر تمیم الدہری کا پانی کی تلاش میں اترنا بے مقصد ہے۔ دوسری بات، اس پہ ایک مسجد ضرور موجود ہے، لیکن وہ 17ویں یا 18ویں صدی کے بعد بنائی گئی۔ تیسری بات کہ کالی ماتا کوئی حقیقی کیریکٹر نہیں تھی، اور نہ ان کا وجود نبی کے دور میں ثابت ہے۔